دی خیرات مدینے دی محروم نہ لوٹا کوئی سائر تیرے در سے بڑا خوبصورت سے لکھا ایک وہ کہ رہا جن کو ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر ایک ہم کہ تیرے لمحہ دیدار کو ترسے ایک ہم کہ تیرے لمحہ دیدار کو ترسے نسبت کا شعر لکھا اپنی نسبت کا اور دعا کا شعر لکھا کہ جس در کا ہوں پہنے ہوئے جس در کا ہوں پہنے ہوئے میں تو کہ غلامی محبت نال کہو سبحان اللہ جس در کا ہوں پہنے ہوئے جس در کا ہوں پہنے ہوئے میں تو کہ غلامی جس در کا ہوں پہنے ہوئے میں تو کہ غلامی اٹھے تو جنازہ بھی الہی اسی در سے اٹھے تو جنازہ بھی الہی اسی در سے جند گول گماں میں جند گول گماں میں ایک واری صد سوڑیا سوڑیا پھر مڑ کے نایا میں اٹھے تو جنازہ بھی الہی اسی در سے اور بڑا ہی خوبصورت نہایت خوبصورت مصرع جس کے ہر لفظ کے بعد سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے اگر آپ کا ذوق اور آپ کی طبع اجازت دے تو ہر لفظ کے بعد سبحان اللہ کہیے کہنا بنتا ہے کیا خوبصورت مصرع لکھا میں پھر پڑھتا ہوں آپ پھر کہیے ایک دفعہ پھر میں پڑھتا ہوں آپ دو تین دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں
نجف، پھر سبحان اللہ، نجف کربل مشہد، مشہد اجمیر، مورے خواجہ کا اجمیر، 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 بغداد و نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر، بغداد و نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر، کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے، کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے میرے آقا، کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے، تیرے گھر سے، کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے، کیا عرض تمنا کروں، کیا عرض تمنا کروں، ہنگام حضوری کیا عرض تمنا کروں، ہنگام حضوری مخفی نہیں کچھ بھی شہ والا کی نظر سے، مخفی نہیں کچھ بھی شہ والا کی نظر سے، اور مقطع سماعت کیجئے بڑا خوبصورت انداز میں، لفظ نصیر کا خوبصورت استعمال، خوبصورت استعمال، محشر میں نصیر آئے ہیں، اور محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، اور محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، بحر شفاعت محشر میں نصیر آئے ہیں، محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، محشر میں نصیر، تو آدم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی، مگر اب آئے ہیں وہ،
قبلہ بابو جی یہ مایا سنا کرتے تھے، کس حساب میں سنتے تھے؟ اس حساب میں سنتے تھے کہ محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، اس موقع پہ سنا کرتے تھے کہ گڈی آ گئی ٹیشن تے، اے تو ہضم کر لیا تے آج دی نعت اتنی بہت ہے، گڈی آ گئی ٹیشن تے، تواڈے کول روز لگ دیئے نا، تواڈے واسطے نواں استعارہ نہیں، ویکھ دے ہو روز ولی کیویں سن دے سن، اے سمجھنا اوکھا ہے۔ گڈی آ گئی ٹیشن تے، پراہت وے بابو، پراہت وے بابو، سانو مایا سانو مایا ویکھن دے آئے ہیں وہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، خوف سے ہر کلے جا بہل جائے گا، کھول کر کالی کملی وہ آ جائے گے، سارے میں شر کا نقشہ بدل جائے گا، سارے میں شر کا نقشہ بدل جائے گا، محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، بحر شفاعت محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، بحر شفاعت ممکن نہیں اب ابر عطا کھل کے نہ برسے، ممکن نہیں اب ابر عطا کھل کے نہ برسے، کیا کیا نہ ٹلیں آئی بلائیں میرے سر سے، قبلہ مفتی صاحب کے حکم پہ اب یہ حکمن پڑھنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں ترانہ اہل سنت کے 2 یا 3 بند میں پیش کرتا ہوں، لیکن جو بات حکم کے ساتھ کہی جائے تو پھر پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھنڈ ہے لیکن انی بھی نہیں جتنی تسی تاریخ کر لئیے، تے جلسہ بھی ممتاز قادری صاحب نے لزارے جیتی واسطے ہے، تسی اپنی جیت وکری بنا کے بیٹھے ہو، تسی اپنی وکری بنا کے بیٹھے ہو، کوئی گل بندی نہیں، اس صدات تے سارے اندر اتفاق ہے، اس ایک صدات ہے سارے اندر اتفاق ہے، کیڑی صدات ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا
امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا سب پر راضی ہو جائے گا سب پر راضی ہو جائے گا کالی کملی والا نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا نعرہ یہی لگاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ خالد حسین خالد صاحب بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یہ محفل پاک شہید نموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خوبصورت شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. موڑا سلیحال کے جوانوں نے 2 دن سے اسی پنڈال کے اندر گزار کر غازی ملک محمد ممتاز قادری کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. یہ سارا اہتمام کیا. اللہ رب العالمین ان جوانوں کی جوانیوں کی خیر فرمائے اور جنہوں نے اس محفل کے اندر دامے در میں سخن قدمے جس طرح سے بھی تعاون کیا اللہ سب کو جزا عطا فرمائے. ایک اظہار کریں اس کے بعد مفتی صاحب کا خطاب انشاءاللہ شروع ہوگا. ناموس رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. آپ ٹھنڈے نہ پڑیں کیونکہ ٹھنڈی طبیعت کا بندہ مفتی صاحب کو بالکل پسند نہیں ہے. تو طبیعت تو آپ کی گرم ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ماحولیاتی کوئی اثر ہو. اس اثر کو تھوڑی دیر کے لیے نکالیے. اب چونکہ ہم اختتام کی جانب جا رہے ہیں اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا اور جذبوں کا اظہار کیجئے. ناموس رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ جسم و جان کا ہے. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. اور اس رائے محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دکھائے جائیں گے. اور محبوب کی عزت گر مانگے ہم سب کی جان بھی حاضر ہے. ایک جان نہیں ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے ملک محمد ممتاز قادری شہید جس وقت دنیا سے جانے لگے تو ان کی آخری پکار کیا تھی؟ یا رسول اللہ. کیا پکار تھی؟ کیا پکار تھی؟ گلی گلی یہ نعرہ لگاؤ, نگر نگر یہ نعرہ لگاؤ. حق اور باطل کے درمیان فرق ہے یہ نعرہ. اور جس فجم کے اندر یہ نعرہ لگتا ہے اللہ وہاں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. یہو کی بجلیاں ان پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری, مگر میلاد کی محفل سجانا. آپ کی بھرپور محبتوں کے اندر خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب بھرپور محبتوں کے اندر استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ.
حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب صدر پنجاب جماعت اہل سنت پاکستان، آپ کی بھرپور محبتوں کے اندر تشریف رکھیے۔ پر کر لیں تاکہ باہر والے احباب وہ بھی اندر تشریف فرما ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم الی آخر الآیہ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما علماء کرام، محترم سامعین، منتظمین محفل، محترم نقیب محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب انتہائی خوبصورت پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی باادب حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے خالد حسنین صاحب سے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت آقا کی بارگاہ میں سماعت فرمایا، اور میں حضرت مولانا محمد خالد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل کے لیے دعوت دی۔ جن نوجوانوں نے کوشش کی، اللہ ان سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو رسول کرم کے نوکروں کو دنیا اور آخرت میں عطا کرتا ہے۔ عنوان کا آپ کو پتہ ہے، میرے دائیں بائیں علماء تشریف فرما ہیں۔ میں جب UK جاتا رہا پچھلے دنوں میں تو حضرت علامہ مولانا شیر افضل صاحب سے وہاں ملاقات ہوتی تھی، آج یہاں ہوئی ہے۔ دیگر بھی جتنے علماء ہیں، حضرت علامہ قاری ظہور احمد چشتی صاحب کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ گجر خواہ میں علامہ استاد العلماء حافظ محمد اکبر صاحب کا خوبصورت دینی ادارہ دیکھا۔ آپ کا یہ ذوق دیکھ کر دل سے دعا ہے اللہ ہر قسم کی برکات آپ کو عطا فرمائے۔ ایک تھوڑی سی تکلیف آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے لیے ممکن ہو۔ یہ جو اگلی خالی جگہ ہے اس پر بزرگ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں، آپ جوان آگے آ جائیں، اس جگہ کو پورا کر لیں، یہ حد کراس کر لیں، کوئی بارڈر نہیں ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ ادھر آ جائیں۔ کیونکہ اس مووی نے مجمع کو اور خطیب کو بڑا اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ میں سٹیج پر بیٹھا ہوں تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا تعلق صرف مووی سے ہے، اجتماع سے کوئی نہیں ہے، اور شاید آپ مجھے دیکھ پا رہے ہوں، میں آپ کی زیارت نہیں کر رہا۔ شاید آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید عالم دین کی زیارت کریں تو صرف آپ کو ثواب ہوتا ہے۔ میں اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں، میں تو رسول اللہ کے نام پر خوش ہونے والے جس سنی کا چہرہ دیکھتا ہوں میری اپنی طبیعت باغ بہار ہو جاتی ہے۔ آپ کو جتنا ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور اس بات سے آغاز کرنے لگا ہوں، میرے آقا کی پاک محفل میں جب بھی حاضر ہونے کی اللہ توفیق دے، ذہن میں ایک بات رکھ